السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا ناول حساب دوستاں قسط نمبر 11۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ قاضی یونس کو بند کر کے گویا بھول ہی گیا تھا۔ اسے یونس سے ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں وہ آزاد ہوتے اسے قتل نہ کر دے۔ اس اندیشے کے پیش نظر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ یونس قید خانے میں ہی پڑا رہے۔ اب قاضی کی مہربانیاں لیس پر تھی۔ وہ جب چاہے لیس سے ملنے کے بہانے قصر ہمدون میں پہنچ جاتا تھا۔ وہ لیس سے باتیں کرتے کرتے عنان کی ماں سے بھی مخاطب ہو جاتا تھا اور اس سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے وہ یونس سے نفرت کرنے لگے۔ وہ لیس کی بڑی تعریفیں کرتا، لیکن عنان کی ماں پر تو ان باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ ہر بار یہی کہتی کہ یونس مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، لیکن میں اس پر ظلم نہیں کر سکتی۔ لیس کو ماں کی ضد پر غصہ آتا۔ وہ عنان سے کہتا کہ تو ماں کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ یونس حریص لالچی ہے، حد تو یہ ہے کہ وہ مال و زر کے عوض تجھے میرے حق میں دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ عنان نے جواب دیا، لیس میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتی۔ خنسا کہتی اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تو کہتی ہوں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ لیس جواب دیتا، عنان کا دماغ خراب ہے تو ہونے دے، میں جب تک اس کو حاصل نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خنسا مایوسی سے بولی، میری بھی ایک خواہش ہے کہ میں لونڈی کے بجائے آزاد بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ خواہش شاید ہی پوری ہو۔ اس کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ لیس نے جواب دیا، تیری یہ خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ ہو، بہت آسان ہے۔ میں عنان سے شادی کرنے کے بعد تجھے آزاد کر دوں گا اور اپنے گھر میں دوسری بیوی بنا کر رکھوں گا۔ خنسا بدستور مایوسی سے کہا، مجھے اس کا یقین نہیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ عنان اس کو پسند نہیں کرے گی اور یہ ناممکن ہے کہ عنان جو چاہے وہ نہ ہو۔ لیس نے سوچا چلو اس طرح خنسا کا دل کیوں نہ ٹول لیا جائے۔ پوچھا، تیری کیا خواہش ہے؟ تو بھی تو ذرا بتا۔ خنسا نے جواب دیا، یہ کہ میں لونڈی کے بجائے آزاد بیوی کہلاؤں۔ لیس نے پوچھا، کس کی بیوی، میری یا کسی اور کی بھی؟ خنسا نے ناگواری سے لیس کو دیکھا، پھر بولی، یہ کیا بات ہوئی، میری یا کسی کی بھی؟ تیرا کیا مطلب ہے؟ لیس نے جواب دیا، خنسا تو فرض کرے کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اگر میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر تجھے آزاد کر دوں اور کسی اور سے تیری شادی کر دوں تو کیسا رہے گا؟ خنسا نے بیزاری سے کہا، معلوم نہیں، تو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ میں محبت تو کروں تجھ سے اور شادی کسی اور سے کر لوں، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیس نے آہستہ سے کہا، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو یونس میں بڑی دلچسپی لے چکی ہے، اگر میں تجھے آزاد کر کے یونس سے شادی کرا دوں تو کیسا رہے گا؟ خنسا نے جواب دیا، لیس وہ دل کا چھوٹا ہے، چالاک ہے، عیار ہے، لالچی بھی ہے، اور اس سے بھی بڑی اور بری بات یہ ہے کہ وہ مصاحب ہے، تنہ تنہا کچھ بھی نہیں۔ جب تک کوئی بڑا آدمی اس کے بس میں نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیس دنگ رہ گیا کیونکہ اس نے یونس کا مرض واقع پکڑ لیا تھا۔ پھر بھی لیس نے کہا، خنسا میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ایک دن زندان میں یونس سے مجھ سے کہا تھا کہ وہ عنان سے میرے حق میں دستبردار ہو سکتا ہے اگر میں اس کے وضو جس کے حوالے کر دوں۔ خنسا نے تیوریوں پر بل ڈال لیے، بولی، پھر تو نے کیا جواب دیا؟ لیس نے کہا، میں نے یہ جواب دیا کہ اگر خنسا کو کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اس پر آمادہ ہو گئی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ خنسا کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئی، اس کے گلاب جیسے رخساروں پر موتیوں جیسے آنسو کے قطرات جھلملانے لگے۔ لیس اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ لیس کی بے حسی پر خنسا کو غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ خنسے کی مایوسی اور ملال سے کچھ دیر لطف اندوز ہونے کے بعد لیس نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ وہ بولا، واللہ تو روتی ہے تو اور زیادہ حسین ہو جاتی ہے۔ خنسا نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اپنے حسن کی تعریف میں وہ مسرور ہو چکی تھی۔ یونس قید خانے میں لیس کا انتظار کرتا رہا، لیکن یہ نہیں پہنچا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر جذباتی دباؤ کم ہوتا رہا، یہاں تک کہ اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ تنگ و تاریک کوٹری میں اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دن کیا ہوتا ہے اور رات کسے کہتے ہیں۔ لیس قصداً تاخیر برت رہا تھا، آخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب یونس کا کیا حال ہے۔ وہ قید خانے پہنچ گیا۔ اب یونس کی صحت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور پچھتاوا اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ لیس کا خیال تھا کہ یونس اس کی شکل دیکھتے ہی شکوہ شکایت شروع کر دے گا، لیکن وہ خاموش رہا۔ بس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جھلکی، وہ دونوں ہونٹ ذرا سے ہلے۔ بولا، بہت دن بعد آیا تو؟ لیس نے جواب دیا، ہاں، لیکن اس دوران میں برابر اسی کوشش میں رہا کہ کسی طرح تجھے رہا کرا لوں۔ اللہ اللہ کر کے اب کام بندہ نظر آ رہا ہے، شاید تیرا باپ تیری رہائی پر آمادہ ہو جائے۔ یونس کے ہونٹوں پر طنز اور پچھتاوے کی ملی جلی مسکراہٹ زیادہ گہری ہو گئی۔ بولا، اب میں قید خانے کی زندگی کا عادی ہو چکا ہوں
اور خود کو یہاں تک آمادہ کر لیا کہ اگر مجھے نہ بھی چھوڑا گیا اور کسی قسم کی سزا دے دی گئی تب بھی مجھے دکھ یا افسوس نہیں ہوگا۔ لیس نے جواب دیا، یونس ہم دونوں میں جو ایک زبانی معاہدہ ہوا تھا وہ یاد بھی ہے یا نہیں؟ یونس نے کہا یاد ہے۔ لیس نے جواب دیا، ہم میں کیا معاہدہ ہوا تھا؟ یونس نے جواب دیا، یہ کہ اگر انان کی ماں کے سامنے تیرے حق میں انان سے دستبرداری کا اعلان کر دوں تو اس کے عوض اپنے مال و زر میں میرا حصہ دے گا اور خنسا بھی میرے حوالے کر دی جائے گی، اور یہ بھی کہا تھا کہ شاید کاروبار میں بھی کسی طرح شامل کر لیا جاؤں۔ لیس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، خوب، لیکن اس میں اب بھی ذرا سی بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ خنسا کی بابت ہم دونوں میں طے پایا تھا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے تیرے پاس جانے پر آمادہ ہوگی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یونس نے تھکے لہجے میں کہا، ہاں یہی طے پایا تھا۔ لیس نے کہا، تب پھر اس معاہدے پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے۔ میں انان کی ماں کو یہیں تیرے پاس بھیج دوں گا، تجھے جو کچھ کہنا ہے یہیں کہہ سن لے، کیونکہ معاہدے کے اس حصے پر رہائی سے پہلے ہی عمل درآمد ہو جانا چاہیے۔ یونس نے بے یقینی سے لیس کو دیکھا، لیکن مجھے رہائی کب ملے گی؟ لیس نے جواب دیا، اس کے فوراً بعد، کیونکہ تیرے باپ نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یونس پر مقدمہ چلے گا، اور اگر میں مقدمہ نہیں چلانا چاہتا تو وہ تجھے رہا کر دے گا۔ یونس نے کہا، تب پھر جلد ہی انان کی ماں کو میرے پاس بھیج دے، جلد از جلد رہا ہونا چاہتا ہوں۔ لیس کافی دیر رکنے کے بعد یونس کی ہمت اور حوصلے کا معترف ہو گیا، کیونکہ اس تنگ و تاری کوٹھری میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اور یہ فرض کر کے بہت پریشان ہوا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے یہاں رہنا پڑے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لیس نے واپس جا کر ماں کو یونس سے ملاقات پر آمادہ کیا، جس کے دل میں اب بھی یونس کی محبت باقی تھی۔ لیس ماں سے مختصراً باتیں کر کے قاضی سے ملنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یونس کی رہائی کے بارے میں قاضی سے ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قاضی کے گھر پہنچا تو اسی وقت قاضی لیس کی حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ قاضی نے لیس کی ماں کو مطلع کیا، قاضی لبیب بختی تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ انان کی ماں کو شبہ گزرا کہ شاید قاضی کے دل میں شفقت پدری پیدا ہو گئی ہے اور وہ اپنے بیٹے یونس کے رشتے کی بات کرنے آ گیا ہے۔ وہ قاضی سے بات کرنے پر رضامند ہو گئی۔ قاضی نے آس پاس کا جائزہ لیا اور پوچھا، تیری بیٹی انان کہاں ہے؟ ماں نے جواب دیا، وہ اندر کہیں ہوگی، کہ میں اسے بلوا لوں؟ قاضی نے کہا، نہیں، میں انانی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماں نے جواب دیا، انان یہاں نہیں ہے، اور جب تک میں نہیں بلاؤں گی نہیں آئے گی۔ تجھے جو بات بھی کرنا ہے بلا پسو پیش کر ڈال۔ قاضی نے پھر پوچھا، یہاں کوئی اور بھی ہے یا مکمل تخلیہ ہے؟ ماں نے جواب دیا، مکمل تخلیہ ہے، تو پریشان نہ ہو، اور میں اس بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ میں تجھ سے جو باتیں کرے گا میں اسے راز میں رکھوں گی۔ قاضی نے اٹک کر خوش آمدانہ کہا، خاتون، پہلی بات تو میں انان اور لیس کی کروں گا۔ میں حیران ہوں کہ تو نے میرے لفنگے بیٹے یونس کو لیس پر کیوں ترجیح دی، حالانکہ لیس تیرے شوہر کا شریف ترین بیٹا ہے۔ ماں کو سخت غصہ آیا کہ یہ کیسا احمق قاضی ہے جو اپنے بیٹے پر لیس کو ترجیح دے رہا تھا۔ بولی، یہی بات کرنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ قاضی نے جواب دیا، خاتون، تو یقین کر میرے پاس وقت نہیں ہے، پہلے میری پہلی بات کا جواب دے دے، اس کے بعد میں دوسری بات کروں گا۔ ماں نے درست لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی کہ تو کس طرح معزز اور سمجھدار قاضی سمجھا جانے لگا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انان کے سلسلے میں تو یونس کی سفارش کرتا، کیونکہ یونس تیرا بیٹا بھی ہے، لیکن تو بات کر رہا ہے لیس کی۔ مجھے تیری بات ماننے میں پس و پیش ہے۔ معزز خاتون، پہلے میری بات تو سن لیجئے، اس کے بعد کوئی اور بات کروں گا۔ اگر یونس تیرا داماد بن گیا تو میں ابھی اس وقت یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ وہ تجھے اور تیرے کاروبار کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسے یونس کا تو اپنے ساتھ رکھنے کا خیال دل میں نہ لا۔ ماں نے جواب دیا، تم خامخواہ الجھ رہا ہے، میں تجھ سے ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، میں تیرے بیٹے یونس کو زبان دے چکی ہوں، اور اب اس فیصلے میں اس وقت کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے جب یونس خود انکار کر دے۔ قاضی نے حویلی کے در و دیوار کو للچاتی نظروں سے دیکھا، گلا صاف کر کے بولا، نیک وقت، میری باتیں ذرا غور سے سن، جب تک بات پوری نہ ہو جائے درمیان میں دخل مت دینا۔ انان کی ماں نے بے مروتی سے کہا، کہہ، میرا وعدہ ہے میں بیچ میں دخل نہیں دوں گی۔ قاضی نے کہا، خاتون، جیسا کہ میں نے تجھے بتایا ہے کہ میں ایک معزز شخص ہوں، آل بویا کا سلطان عز الدولہ مجھ پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، اور اس اعتماد کے پیچھے میری نیک نامی، عدل و انصاف اور دیانتداری کام کر رہی ہے۔ جب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو انان کا ہاتھ اپنے ستیلے بیٹے لیس کے ہاتھ میں دے دے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں لیس کو نیک نوجوان سمجھتا ہوں، اور بفرض محال اگر یہ اندیشہ ہوا کہ لیس تجھے خوش نہیں رکھے گا اور شادی کے بعد تجھے پریشان کرے گا، تو میرے پاس اس اندیشے اور پریشانی کا حل بھی ہے۔
اس کے بعد قاضی نے سکوت اختیار کیا اور عنان کی ماں کے چہرے پر اس کے اندر کی حالت کا اندازہ لگانے لگا۔ اسی وقت خنسا آگے اور ماں نے پوچھا، کیا آپ جانتی ہے کہ لیس کہاں ہے؟ لیکن ماں کے جواب سے پہلے ہی قاضی نے خنسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لڑکی، شاید تو وہی ہے جسے پہلی بار اہواز میں لیس کی حویلی میں دیکھ چکا ہوں۔ خنسا نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں، اور شاید تو قاضی ربیب بختی ہے، یونس کا سخت دل باپ۔ قاضی نے کہا، ہاں بے شک میں وہی ہوں، لیکن تیرا یہ خیال غلط ہے کہ میں کوئی سخت دل انسان ہوں۔ عنان کی ماں ان فضول باتوں سے الجھ رہی تھی۔ خنسا سے کہا، ہاں لیس کہیں گیا ہوا ہے، اس سے کوئی کام ہے؟ خنسا نے جواب دیا، اہواز سے لیس کا غلام آ گیا ہے، اسی کو کالا شیطان کہتی ہوں۔ ماں نے بات کاٹ دی، اگر غلام آ گیا تو حویلی کے خدام سے کہہ دے کہ اسے اپنے ساتھ ٹھہرا لے، لیس بھی آ جائے گا، آخر اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ خنسا چلی گئی، لیکن قاضی اور عنان کی ماں کے بیٹھنے کے انداز سے وہ سمجھ گئی کہ اس وقت ان دونوں میں کچھ اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے جاتے عنان کی ماں نے کہا، یہ لڑکی لیس کی لونڈی ہے، اسی لیس کی جس کی تو سفارش کر رہا ہے اور جس کی نیکی اور شرافت کا تیرے دل پر رو بیٹھ گیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا، اگر یہ لڑکی لیس کی لونڈی ہے تو اس سے اس کی نیکی شرافت پر کون سا حرف آ جاتا ہے؟ لونڈیاں تو خوشحال گھرانوں کا جز ہیں اور ان سے کسی شخص یا خاندان کی عزت بنتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، میں تجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، اب اپنی بات مکمل کر۔ قاضی نے پرشوق نظروں سے بیوہ کے سراپے کا جائزہ لیا، بولا، خاتون بات غیر متعلق سے ہی، لیکن کیا تو اپنی عمر بتانا پسند کرے گی؟ عنان کی ماں نے ترش لہجے میں کہا، قاضی یہ تو بہک کیوں رہا ہے؟ کہیں تو پی کر تو نہیں آیا؟ قاضی نے اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا، بولا، میرا خیال ہے تیری عمر 35-40 کی ہوگی، اس عمر میں بیوگی اچھی نہیں لگتی۔ عنان کی ماں اٹھنے لگی، بولی، اگر اب اصل باتیں باقی نہیں رہیں اور یہی فضول باتیں رہ گئی ہیں تو مجھے چلا جانا چاہیے۔ قاضی نے جواب دیا، خاتون اگر تو میری پوری بات سنے بغیر چلی گئی تو زندگی پر پچھتائے گی۔ میں تیرے بالوں میں سیاہی اور تیری جلد میں شباب کا تناؤ اور چمک محسوس کر رہا ہوں۔ اگر لیس کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو تو میں تجھ سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ اس طرح تجھ کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا اور لیس کوئی شخص بھی تجھے اپنے دغا فریب اور ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنا سکے گا۔ عنان کی ماں خلاف توقع مزید برہم نہیں ہوئی، قاضی کو غور سے دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، بولی، کچھ اور یا بس؟ قاضی نے جواب دیا، اور کچھ یہ کہ مجھ سے شادی کر کے تو اس معاشرے کی معزز خاتون میں شمار ہونے لگے گی۔ عنان کی ماں نے کچھ سوچتے ہوئے خیالی میں پوچھا، تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ قاضی نے جواب دیا، بے شک، کیونکہ مجھ سے شادی کر کے تو احساس تحفظ حاصل کر لے گی۔ عنان کی ماں ایک دم جوش و خروش سے کھڑی ہو گئی اور ڈانٹتی ہوئی بولی، او ذلیل انسان، اب تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میں اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر تجھے دھکے دے کر نکلوا دوں گی۔ قاضی حیران رہ گیا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا، بولا، میری پیشکش پر ٹھنڈے دل سے غور تو کر، مجھے جلدی نہیں۔ عنان کی ماں نے کسی غلام کو آواز دی، ارے کوئی ہے جو اس دیوانے کو باہر نکال کرے۔ قاضی خود ہی کھڑا ہو گیا، خاتون تو میری وجہ سے پریشان نہ ہو، اور میں تیری تلخ کلامی سے نہیں گھبرا رہا ہوں، میں تو صرف یہ جانتا چاہتا ہوں کہ میری یہ پیشکش اس وقت کتنی ہی شاندار کیوں نہ نظر آئے، لیکن اس کی افادیت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوگا جب خاتون تجھے کوئی خطرناک وقت آ پڑے گا اور تجھے سرکار دربار سے واسطہ پڑے گا، تب میں تجھ سے پوچھوں گا کہ خاتون اب تو کیسی ہے؟ میں اس وقت تیرے پاس رونے کے سوا کچھ نہ ہوگا اور بہت یاد آؤں گا۔ اتنے میں حویلی کا غلام بھی آگے، اس نے پوچھا، مجھ سے کوئی کام؟ عنان کی ماں نے کہا، اسے باہر جانے کا راستہ بتا دے۔ یہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ قاضی حیران اور پریشان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ غلام کو اچانک یاد آ گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جشن تر میں یونس کو گرفتار کر کے قید خانے میں بھیج دیا تھا۔ ڈر گیا، بولا، معافی چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی باہر جانے کا راستہ نہیں جانتے تو میں اسی طرح آپ کو باہر تک لے جا سکتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، میں راستے کسی سے پوچھ کر نہیں طے کرتا، بلکہ میں اپنے راستے خود ہی نکال لیا کرتا ہوں۔ تیری مہربانی جو تو اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے اپنے آقا کو بلوا لے۔ اندر جب عنان کی ماں کو یہ معلوم ہو کہ قاضی سے چند باتیں اور کرنا چاہتا ہے اور اپنی بات کوئی پوری کیے بغیر وہ یہاں سے نہیں ٹلے گا، تو مجبوراً واپس آ گئی، بولی، میں نے سنا ہے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے۔ قاضی نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں واقعی ایک ضروری بات تو رہ گئی، اگر اجازت دے تو عرض کر دوں۔ عنان کی ماں نے جواب دیا، جب اندر سے بلوا ہی لیا ہے، جو کچھ مزید کہنا چاہتا ہے کہہ، سن کر میرا پیچھا چھوڑ۔ قاضی نے اپنے پاس کھڑے غلام کی طرف دیکھا اور ڈانٹ کر کہا، یہ تو میرے سر پر کیوں کھڑا ہے؟ جا بھاگ جا، ورنہ ایک احساس رسید کروں گا کہ وجود تک پتہ نہ چلے۔ غلام ڈر کر چلا گیا۔ قاضی نے عنان کی ماں سے کہا، ابھی ہم دونوں میں جو باتیں ہوئی ہیں انہیں اپنے سینے میں قیمتی اور خطرناک راز کی طرح محفوظ رکھنا، کسی اور پر ہرگز ظاہر نہ کرنا،
ورنہ ہم دونوں رسوا ہو جائیں گے اور رسوائی سے تجھی کو نقصان پہنچے گا۔ انان کی ماں نے پوچھا بس کچھ اور؟ اب تو میں جا سکتی ہوں، اور جاتے جاتے کہتی جاؤں گی کہ تیری یہ عمر اللہ اللہ کرنے کی ہے، رنگینیوں اور عیاشیوں کے لیے نہیں ہے۔ قاضی نے جواب دیا اب تو میں واپس جاؤں گا اور 1 ہفتہ بعد پھر آؤں گا، امید ہے کہ اس وقت تک تو کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گی۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔